میں آپ سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ پھر ہماری دعوت پہ آپ یہاں آئے. تو کافی دنوں کے بعد یہ پریس کانفرنس میں کر رہا ہوں. کچھ دن پہلے ڈاکٹر عائشہ پاشا نے اسمبلی میں نیشنل اسمبلی میں کہا، اور پھر سینیٹر اسحاق ڈار صاحب نے کچھ دن پہلے کہا کہ ہم نے پاکستان کو ڈیفالٹ رسک سے بچا لیا ہے اور اس وقت اس کا کوئی خطرہ نہیں ہے. تو میں فیکٹس جو ہیں وہ صرف سامنے رکھنا چاہتا ہوں. اور انہوں نے کہا کہ ہم نے بچا لیا. یہ اس وقت ڈیفالٹ کا رسک تھا جب ہم نے یہ اکانومی ٹیک اوور کی تھی اپریل میں، اب نہیں ہے. تو میں سامنے کچھ فیکٹس رکھنا چاہتا ہوں. ایک تو ہمارے وقتوں میں انہوں نے خود ہی چھاپا، اکنامک جو سروے تھا مئی کے بیچ میں، کہ پچھلے سال کی جو اکنامک گروتھ تھی وہ 6% تھی. اب خود یہ کہہ رہے ہیں کہ 0 سے لے کے 2% تک ہوگی، اور میرے خیال میں 0 بھی ہوگی تو بڑی بات ہوگی. کہاں 6%، کہاں 0 اکنامک گروتھ. ٹیکس کلیکشن ہم نے 30% جو ہے وہ ایئر آن ایئر کی تھی، اور ان کا اس وقت جو ہے وہ 16% ہے. اور اکتوبر میں 17% یہ شارٹ ہے. تو اس کا مطلب ہے ہم جو اب دیکھ رہے ہیں کہ ان کی جو ٹیکس کلیکشن ہوگی وہ کم ہوتی جائے گی، اور اسی کی وجہ سے ان کا جو کوارٹرلی جو ان کا فسکل ڈیفیسٹ ہے وہ بڑھ گیا. ان کا ٹارگٹ 400 بلین پہ تھا اور وہ 810 بلین ہو گیا. اور آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ آپ نئے ٹیکس لگائیں. جو ڈیٹ ہم نے 4 سال میں آپ لے لیں 18.5 ٹریلین کیا تھا، انہوں نے 3 مہینوں میں 6.5 ٹریلین کر دیا. اس لحاظ سے اگر آپ اس کو یہ 4 مہینوں میں کیا تھا، اگر آپ ان کو 4 سال دے دیں تو 51 ٹریلین ہوگا. جو ہم نے 18.5 کیا تھا یہ 51 ٹریلین کریں گے اسی حساب سے. اور کیا تھا، شور مچ رہا تھا. سارے منسٹر، سارے لوگ کہتے تھے کہ ہماری تباہی کر دی اس نے پی ٹی آئی حکومت نے. اتنا یہ جو ہے انہوں نے کرتا جو چڑھا دیا. اللہ تعالیٰ نے وہ سامنے ان کے لے کے آ گیا. انفلیشن ایس پی آئی جو تھی وہ مارچ اپریل میں 15% تھی، اب وہ اس وقت 30 ہے، 45% سے نیچے آئی ہے، لیکن 30% ہے، اور وہ بھی ایک قسم سے مینیج نمبرز ہیں. سی پی آئی جو ہے ہمارے وقت میں 12% سی، 12.2%، اب وہ 27% ہے. ایکسپورٹس 28% سے بڑھ رہی تھی، اس وقت 10% سے کم ہے. پچھلے سال سے 10% سے نیگیٹو گروتھ ہو رہی ہے. اور نومبر کے بیچ میں ٹیکسٹائل کہہ رہا ہے کہ 15 دنوں میں 33% کم ہے ایکسپورٹس. آپ کی ریمیٹنسز 9% سے کم ہے، پچھلے سال جو ہے 8.2% سے زیادہ تھی. اور آر ڈی اے جو 300 ملین ہر مہینے بڑھ رہا تھا وہ اب کم ہو کے 100 ملین بڑھ رہا ہے. اور اوور آل جو ہے اس میں سے آؤٹ فلو جو ہو رہی ہے وہ ہوئی ہے تقریباً $700 ملین. کریڈٹ ڈیفالٹ کی میں نے بات کی پہلے، ہمارے وقت میں 5% سے کم تھا، اس وقت 75% سے زیادہ ہے. 75% سے زیادہ ہے، پلس 75% ہے. لارج اسکیل مینوفیکچرنگ جو ہمارے وقت میں مارچ میں 26.6% ہوئی، اور پورے سال میں 10.7% گروتھ ہوئی پچھلے سال میں، اکتوبر میں 0.1% پہ آ گئی. مینوفیکچرنگ گروتھ 0.1%، مطلب ہے گروتھ ہوئی نہیں ہے. فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں، ایگریکلچر کا بری حالات ہیں، اور اس میں ظاہر ہے فلڈز کا بھی ایک بہت بڑا حصہ ہے. اور ان امپلائمنٹ جو ہے وہ اوپر جا رہی ہے. اور ایک جو نیا سروے آیا ہے اس میں 22% لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہماری جو اس اکانومی میں 22% ان امپلائمنٹ بڑھے گی. ایکسٹرنل والی سائڈ پہ آ جائیں جی. پیمنٹس کے بارے میں انہوں نے خود کہا ہے کہ $40 ارب ہمیں چاہیے. 6 بلین ہم نے اپنے ریزرو بڑھانے ہیں، 34 بلین ہمیں چاہیے. میں نے سارا کچھ بیچ میں ٹٹول لیا ہے، اور اس کے بیچ میں آئی ایم ایف کا جو 1.2 بلین ہے، چائنا کا 2.3 بلین جو رول اوور ہے، اے ڈی بی کا، ایشین انویسٹمنٹ بینک کا،
ورلڈ بینک کا، چائنا کے سواپ، چائنا کے رول اوور، سعودی عربیہ رول اوور، یہ سارا ملا کے 18 ارب ڈالر بنتا ہے، 18.2 بلین ڈالر۔ یہ 40 چاہیے ان کو۔ اگر ٹریڈ ڈیفیسٹ جو اس وقت تقریباً 560 ملین ڈالر آیا ہے، تو اگر ٹریڈ ڈیفیسٹ جو یہ کہہ رہے تھے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ 10 بلین ڈالر کا ہوگا، فرض کرے وہ 6 بلین کا بھی ہوتا ہے اور 4 بلین جو ہے اس پہ امپرومنٹ ہوتی ہے، پھر بھی ان کو تقریباً 18 ارب ڈالر چاہیے جو یہ دکھا نہیں سک رہے۔ تو میں ان کو کہوں گا کہ یہ جو ہمیں بلیم کرنا بند کر دیں، مارکیٹ، انویسٹر اور بائی لیٹرل یہ سارے کے سارے چاہتے ہیں کہ آپ ان کو کیش فلو دکھائیں، کیش فلو دکھائیں، آپ کی آؤٹ فلوز کتنی ہونی ہے، جو 40 بلین ہے اس میں 4 نکال دیں 36 ہے، آپ ان فلوز آپ کی کتنی ہونی ہے وہ بیلنس کر کے دکھائیں۔ جس دن آپ نے وہ بیلنس کر کے دکھا دیا، سی ڈی ایس بھی نیچے چلی جائے گی، آپ کا جو ایکسچینج ریٹ بھی سٹیبل ہو جائے گا، لوگوں کو یہ شک و شبہ نہیں رہے گا کہ پاکستان شاید ڈیفالٹ کرے۔ ہم نہیں چاہتے پاکستان ڈیفالٹ کرے اور میرا خیال میں نہیں ہوگا، لیکن عام آدمی، ہمارا جو انویسٹر ہے، مارکیٹ ہے، وہ اس وقت شش و پنج میں ہے، ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ تو میں ریکویسٹ کروں گا فائنانس منسٹر سے کہ پلیز یہ کیش فلو دکھائیں۔ یہ آپ تو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں، آپ تو کہا کرتے تھے کہ کیش فلوز اور ایسٹ لائبلٹیز جو ہے وہ سارا کچھ سامنے کر دیتی ہے، تو کر کے دکھائیں گے۔ اب ایک اور بات آ گئی ہماری، اور وہ یہ ہے کہ آئی ایم ایف نے آپ سے بات کرنا بند کر دی ہے، یا بات تو کر رہے ہیں لیکن اکتوبر میں آنا تھا انہوں نے 9 ٹرانچ کے لیے، پھر انہوں نے کہا کہ 3 نومبر کو آئیں گے، ابھی نہیں آ رہے۔ اب وہ یہ پتہ چل رہا ہے کہ شاید وہ پھر ڈیلے ہو جائے، شاید جنوری میں آئے۔ اور آپ جب جا رہے تھے واشنگٹن تو آپ نے کہا تھا میں ٹرمز کو ری نیگوشیٹ کروں گا، کیونکہ یہ جو ٹرمز جو کی تھی مفتاح اسماعیل صاحب نے، آپ نے کہا تھا یہ کافی سخت ہیں اور فلڈز کے وجہ سے ان پہ عمل کرنا مشکل ہے، اور میں آپ سے اگری کرتا ہوں کہ ری نیگوشیٹ کرنا چاہیے ہمیں۔ لیکن جب آپ گئے تو آپ کو انہوں نے پلے کچھ نہیں ڈالا، آپ واپس آئے، آپ نے ہمیں تو نہیں بتایا کہ انہوں نے آپ کو کیا دیا، لیکن آپ ہمیں بتا دیں۔ لیکن مجھے تو لگتا ہے کہ کچھ انہوں نے کوئی زیادہ آپ کو توجہ نہیں دی۔ پھر آپ نے جب ہماری ریٹنگ ایجنسیز نیچے گئیں، ریٹنگ ہوئی، تو آپ نے کہا کہ میں بفٹنگ رسپانس دوں گا ان ریٹنگ ایجنسیز کو۔ انہوں نے آپ کو بفٹنگ رسپانس دے دیا اور آپ کا جو سی ڈی ایس ہے اس کو 75% پہ لے کے چلے گئے۔ پھر آپ نے یہ کہا تھا کہ میں اس ڈالر ریٹ کو 200 روپے سے نیچے لے کے چلا جاؤں گا، اور بھائی ہم تو 178 180 پہ تھے، 200 پہ بھی اگر آپ نے کیا تو یہ تو کافی ڈیٹیوریشن ہے نا۔ لیکن چلیں، اب کیا سچویشن ہے، 200 تو کیا، اس وقت انٹر بینک 223 پہ ہے، ایکسچینج کمپنی 230 پہ بیچ رہی ہیں ڈالر، اور آپ کا جو انفارمل ریٹ ہے وہ 240 ہے، اگر وہ مل جائے آپ کو، قرآن اندازی میں ملتا ہے میرے خیال میں، اوپن مارکیٹ۔ انفلیشن جو ہے وہ بڑھے گی، بیکاز آپ نے گیس کے ٹیرف بڑھانے، آپ کو انہوں نے 800 بلین کا ایڈیشنل ٹیکسیشن کا وہ جو ہدف دیا ہے وہ آپ ڈالیں گے، تو انفلیشن اور بڑھے گی، لوگوں کی جو کمر ٹوٹی ہوئی ہے اور آپ توڑیں گے۔ اس جو سردی کے بیچ میں گیس نہیں ہوگی تو ہاؤس ہولڈ، عام آدمی کو بہت مشکل ہوگی، انڈسٹری کو بہت مشکل ہوگی، اور امپلائمنٹ اور ان امپلائمنٹ بڑھے گی۔ اب دوسری سائڈ پہ آپ نے پیسے دینا بند کر دیے ہیں، کے پی کے والے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تو 125 ارب روپے آپ نے دینا، وہ نہیں دے رہے آپ۔ ان بیچاروں نے کئی اپنی تنخواہیں روک لی ہیں، ڈیولپمنٹ کا کام روک لیے ہیں۔ ہم نے کامیاب پاکستان پروگرام چلایا تھا تاکہ غریب آدمی کو قرضہ ملے سود کے بغیر۔ آپ نے جا کے جب وہ دیکھا، مفتاح صاحب نے کہا یہ بہت اچھے پروگرام ہیں، کامیاب جوان کامیاب پاکستان، لیکن پھر روک دیے آپ نے۔ اب آپ کامیاب جوان کو تو کسی اور نام سے کر رہے ہیں، تو خدا رہا آپ کامیاب پاکستان کو بھی اگر چاہیں تو دوسرے نام سے کریں، کم از کم غریب لوگوں کا کوئی تو وہ ولی وارث ہو نا، ان کو تو کوئی مدد ہو، کیونکہ ان کو جب یہ پیسے انٹرسٹ فری آپ دیتے ہیں تو وہ اپنا کاروبار کرتے ہیں۔
تو بشک آپ ہمارے نام ہٹا دیں آگے سے، لیکن ان کے لیے یہ واپس لے کے آئیں یہ پروگرام جو ہیں۔ میں اینڈ میں یہ کہوں گا کہ اس وقت آپ سب بہت عقل مند لوگ ہیں، آپ ساری چیز سمجھتے ہیں۔ جو میں نے جو اس وقت اہداف دیے ہیں تو آپ خود یہ سمجھ جائیں گے کہ ہمارے وقت میں اپریل میں کیا ڈیفالٹ کا رسک زیادہ تھا یا اب ڈیفالٹ کا رسک زیادہ ہے۔ اس کا ایک ہی حل ہے، اور اس کا ایک حل ہے کہ ہم پولیٹیکل انسرٹینٹی ختم کریں، ہم نئے الیکشنز کا اناؤنسمنٹ کریں تاکہ نئی حکومت آئے، مضبوط حکومت آئے، وہ اکنامک ڈیسیژن لے سکے تاکہ اس پہ انویسٹرز کا بھی اعتبار ہو، بائی لیٹرلز کا بھی اعتبار ہو، اور جو مارکیٹ ہے اس کا بھی اعتبار ہو، اور اکانومی صحیح سمت میں چل سکے۔ آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے جو شوکت صاحب نے بات کی کہ اعتماد کا فقدان ہے، پاکستان گیلپ کا جو ہے ایک سروے آیا جس میں 88% پاکستان کے کاروباروں نے بولا کہ پاکستان اس وقت غلط سمت میں جا رہا ہے۔ اس کے بعد جیسے شوکت صاحب نے بتایا کہ 6,500 ارب روپے اس حکومت نے 6 مہینے میں قرض لیا، اور 3,500 ارب روپے کا انہوں نے خسارہ کیا 6 مہینے میں۔ پی ٹی آئی کی حکومت نے آخری 9 ماہ میں 2,500 ارب کا خسارہ کیا تھا۔ اب یہ صرف آخری جو سرمائی ہے اس میں 808 ارب روپے کا خسارہ کیا، جس میں سے صرف 30 ارب روپے بیرونی سرمایہ کاری سے آئے۔ 30 ارب روپے سارا کا سارا مقامی قرض لیا، جس کی وجہ سے شرح سود آسمان پہ، لوگوں کو ویسے کاروبار نہیں، اس کے بعد قرض نہیں مل رہا۔ پھر تیسری بات، آپ جا رہے ہیں جگہ جگہ، کبھی سعودی عرب جا رہے ہیں، کبھی چین جا رہے ہیں، ہم بھی گئے تھے، ٹھیک ہے، کوئی بری بات نہیں ہے۔ آپ ورلڈ بینک جا رہے ہیں، آپ آئی ایم ایف جا رہے ہیں، لیکن آپ نے پاکستان کے اندر فوکس کرنا چھوڑ دیا۔ ریمیٹنس 3 ارب ڈالر مہینے کی رن ریٹ تھا، اکتوبر میں 2.2 ارب ڈالر پہ آ گئی۔ 700 ملین ڈالر ماہانہ، اگر سال پہ اس کو لے جائیں تو 8 ارب ڈالر صرف آپ ریمیٹنس میں نقصان کر رہے ہیں اپنا۔ پھر اس کے بعد ایکسپورٹس اپریل میں 3 ارب ڈالر، وہ 2.5 ارب ڈالر سے نیچے آ گئی ہے، یعنی آدھا ارب ڈالر مہینے کا آپ ایکسپورٹس میں لوز کر رہے ہیں۔ اگر 12 مہینے پہ لے جائیں تو 6 ارب ڈالر، یہ دو چیزیں ملا کے 15 ارب ڈالر۔ آپ ادھر 15 ارب ڈالر کا نقصان کر رہے ہیں، ادھر آپ 1.25 ارب ڈالر، 1 ارب ڈالر، اور پھر قوم کو خوشخبری کے طور پہ بتاتے ہیں کہ جی خوشخبری ہو گئی۔ آخری بات، پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ آئی ایم ایف پروگرام شروع ہونے کے بعد بھی معاشی استحکام نہیں آ سکا، انسٹیبلٹی، سی ڈی ایس بڑھ رہا ہے، آپ کو لینڈرز، آپ کے ڈونرز، آپ کی فرینڈلی کنٹریز کوئی پیسہ نہیں دے رہا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے جو شوکت صاحب نے بولی، پولیٹیکل انسرٹینٹی، اور کوئی ان کے پاس معاشی پلان نہیں ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ ایک سوال ہے۔ ہاں جی، اور پیچھے آپ نے ہاتھ اٹھایا۔ جی جی آپ نے کچھ ساری باتیں بتائی، ان میں سے سادہ بات یہ بتا دیں کہ یہ تمام جو ان کی پالیسی ہے ملک دیوالیہ ہو گیا ہے یا اس کے قریب؟ دیکھیں جی، آپ یہ دیوالیہ والا ڈیفالٹ والا جو ہے نا، یہ ایک بز ورڈ بن گیا ہے۔ پاکستان جیسے ملک جو ہوتے ہیں وہ دیوالیہ ہوتے نہیں ہیں۔ ہم سری لنکا نہیں ہیں، ہم ایک بہت امپورٹنٹ ملک ہیں۔ جس وقت جو ہمارا اس لیول پہ ہم آئیں گے کہ کوئی ہمیں شاید دیوالیہ والی بات ہوگی تو کوئی نہ کوئی ہمیں آ کے ریسکیو کرے گا، لیکن اس کی قیمت ہوگی، اس کی قیمت ہوگی۔ تو اسی لیے یہ آپ یہ بھول جائیں کہ وہ دیوالیہ ہوگا، انشاءاللہ دیوالیہ نہیں ہوگا پاکستان۔ لیکن ہم جو اس وقت جو 7-8 ارب روپے ڈالر کے جو ریزروز ہیں ہمارے، وہ یہ انڈیکیٹ کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس جو آگے جو 18 بلین کا ایک گیپ ہے وہ ہے، تو جو ہمیں پیسے دیں گے وہ ہمارے سے قیمت وصول کریں گے۔ اچھا جی، شوکت صاحب، پہلے تو پی ٹی آئی کی حکومت جب آئی تو عمران خان نے کہا تھا کہ میں آئی ایم ایف کے پاس کبھی نہیں جاؤں گا، لیکن ہم نے دیکھا وہ گیا۔ اس کے بعد آپ کی حکومت جب جا رہی تھی تو جاتے جاتے آئی ایم ایف کا جو پروگرام تھا اسے آپ نے وڈرا کر لیا۔ اس سرکار کا یہ بلیم ہے کہ پی ٹی آئی جاتے جاتے معیشت
मईशत के सामने जो है वो बाल किशोर ने बिछा कर गई, इसकी वजह से पाकिस्तान को मुश्किलात का सामना है। क्या आप लोग ने जो IMF के साथ कैंसिल किया जो मुआहदा था, इसकी वजह से पाकिस्तान में ये मसला हो रहा है? बिल्कुल कैंसिल नहीं किया। पहली बात तो ये है कि ये किसने कहा कि कैंसिल किया? हमने तो उस वक्त जो है वो जो हमारी थी छठी ट्रांच हमने ली थी, और हमने फरवरी में ये कहा कि इस वक्त जो तेल की कीमतें बहुत ज़्यादा आज जा रही हैं, हमने उसको फ्रीज़ किया थोड़ा 4 महीने के लिए, सिर्फ 4 महीने के लिए, और हमने कहा हम जाएंगे रूस के पास, जाके हो के आ चुके थे हम वापस, और उनको हमने ख़त भी लिख दिया था, और तकरीबन 1/3 उस वक्त कोई तकरीबन वो बनते थे, आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, 37 से 38 रुपये बनते थे फी लीटर, वो हम लेंगे उनसे। तो हमने जो 22-23 रुपये का जो हमने एक किस्म से लोगों को रिलीफ दी थी, उससे ज़्यादा हमने वो रूस के से ही हमने ले लेना था, और बाकी जो हमने उसके भी जो खर्चा था वो मैंने कई दफ़ा कह भी चुका हूँ, 466 अरब रुपया था, जो कि हमने प्रोविंसेस से लेना था, डिविडेंड जो है ऑयल कंपनी से लेना था, और जो है हम अपना PSDP 100 बिलियन से करते, वो मैंने पूरा हिसाब दिया हुआ था, और यही IMF को भी मैंने दिया था। उन्होंने कहा सर 2 चीज़ें आप हमें कर दीजिए, एक प्रोविंसेस से ख़त लिखवा दीजिए कि वो एडिशनल देंगे, क्योंकि उनको ज़्यादा पैसे मिल रहे थे, हम ज़्यादा रेवेन्यू हम दे रहे थे उनको, और दूसरा उन्होंने कहा कि आप जो ऑयल कंपनीज़ के पास डिविडेंड पड़े हैं तो वो आप लिख के दे दें कि वो आपको 125 बिलियन देंगे। यही था, कोई हमने नहीं रोका था। ये और बात है, इन्होंने उसके ऊपर जो डिसीजन लेने थे बढ़ाने के लिए, जो बढ़ा देते, हमने तो फ्रीज कर दिया था। 1 महीने का 100 बिलियन का उसका बिल था, PSDP को कम करके वो बढ़ा देते बाद में। ये 6 हफ्ते इन्होंने नहीं बढ़ाया, उसकी वजह से IMF ने देखा कि इनके ऊपर तो सख्ती की जा सकती है, उन्होंने सख्ती की। हमारी वजह से ये कुछ नहीं हुआ, ना हमने उसको रोका, और बल्कि हमारे बहुत ही अच्छे उनके साथ ताल्लुकात थे। और अभी भी ये जो क्या नाम है पोर्ट, हाँ जी, उस लास्ट मेरी मीटिंग उसमें उन्होंने कहा अच्छा ठीक है जी, आपने जो कहा ये हमें 2 खत लिख के दे दें जी। ये जो आप डिमांड कर रहे हैं इंतखाबात की, ये कहते हैं इंतखाबात अनाउंस भी होते हैं मार्च के दौरान होते हैं, अगर फॉर एग्जाम्पल आपकी गवर्नमेंट आ जाती तो मसाइल तो वही इतना सर तो इस वक्त है। देखें, ये बात बहुत अच्छी बात आपने की। हम उनको ये कह रहे हैं कि इस वक्त पॉलिटिकल अनसर्टिनिटी जो है वो क्यों है। लोग ये कह रहे हैं कि जनाब इन लोगों ने 37 या 36 इलेक्शन हुए हैं, उसमें से 27 इलेक्शन तो हार गए हैं, इसका मतलब पब्लिक तो इनके साथ नहीं है। तो ये हुकूमत पता नहीं कितने दिन रहती है, और अगर इलेक्शन भी होते हैं तो ये आते हैं या नहीं आते, तो हम इनके साथ लॉन्ग टर्म मुआहदे क्यों करें, हम इन पे क्यों ट्रस्ट करें। तो पहली बात तो सिर्फ ये देखने वाली है, ये इन्वेस्टर जो है, ये बाहर वाले इस वक्त बायलैटरल भी ये बातें कर रहे हैं। हमारा कहना ये है कि आप जिस वक्त इलेक्शन अनाउंस कर देंगे तो एक इंटरम गवर्नमेंट आएगी, हम तो नहीं आएंगे उस वक्त। इंटरम गवर्नमेंट को हम हेल्प करेंगे, आप भी हेल्प कीजिएगा, हम भी हेल्प करेंगे, वो एक इंडिपेंडेंट किस्म के न्यूट्रल होंगे, हम सारे मिलकर हेल्प करेंगे उनको। और मार्केट को भी ये किस्म से ये आएगा कि अब इलेक्शन होने वाले हैं, और जो लोग अवाम सेलेक्ट करेगी वो हुकूमत करेंगे जी। देखिए जी, मेरे ख्याल में देखिए ये सैलाब जो है ना, ये तो किसी हुकूमत, कोई भी हुकूमत होती है, सैलाब आता तो नुकसान होते, तो हमें चाहिए था कि ये जाके वापस, मैंने एक बात कर दी थी और उसको बात का बतंगड़ बन गया था, तो मैंने कहा था कि यार तुम अपने जो पैसे इकट्ठे कर रहे हो कम से कम वो तो अपने ऊपर इस्तेमाल करो ना यार। IMF को कहो कि हम ये जो 750 अरब रुपया है ये तो हमें अपने पर खर्च करने थे ना, तो उसके ऊपर एक बहुत बड़ा स्कैंडल बन गया, मैं गद्दार हो गया, जो भी है। लेकिन जो आप कह रहे हैं कि IMF, देखें IMF जो होता है, IMF जो एक टूल है, एक उसको यूज़ किया जाता है। IMF वगैरह के कुछ लोग कोई मुल्क करते हैं, तो मैं इससे आगे कुछ नहीं कहूँगा। आपको मालूम है कि हमारे से क्या, हमारे ऊपर लोग कहते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमें करके दें,
اور ہم جو ہیں ایز اے خوددار نیشن ہم کہتے ہیں نہیں یہ ہم چیزیں نہیں کریں گے، لیکن ہم اس لیول پہ نہ جائیں کہ ہمیں مجبور ہو جائیں وہ چیزیں کرنے کے لیے. جی 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 بالکل میں بتا دوں. میں اپریل میں آیا تھا اور اس وقت 500 ارب ڈالر ہم لے چکے تھے. 500 ارب 500 ملین ڈالرز ہم لے چکے تھے. اور کس چیز کے لیے تھے؟ ہم نے کہا جی ہم ایگزمپشنز اور یہ جو ٹیکس جو بڑھائیں گے 700 ارب روپے کا، پھر 4 روپے 95 پیسے بیس ریٹ ہم بڑھا دیں گے بجلی کا، اور اسٹیٹ بینک کا جو ہم جو ہے اس کو بالکل انڈیپینڈنٹ کر دیں گے. یہ 3 چیزیں انہوں نے کہی تھیں اور ہم اس کے پیسے لے چکے تھے. میں ذرا ان کا جواب دے دوں. میں نے ان کو کہا بھائی جان یہ تو نہیں ہوگا. مئی کے بیچ میں وہ آئے تھے، ہم نے جا کے معاہدہ پھر کیا تھا جنوری میں. کتنے مہینے ہو گئے؟ 8 مہینے. 8 مہینے تو میں کھڑا رہا نا، میں تو نہیں بیچ میں بیٹھا، میرے گھٹنے جو ہے نہیں ہلے، اور ان کو پھر میری باتیں ماننے پڑی. 750 ارب سے وہ 350 ارب پہ آئے. وہ 4.95 روپے سے 2 روپے اور 50 پیسے پہ آئے. ان کو میں نے آدھا کروا دیا. اور اسٹیٹ بینک کی بھی کئی ایسے شکیں تھیں جو کہ پارلیمنٹ نے کہا ہم یہ ایکسیپٹ نہیں کرتے. سر اور ڈیفالٹ بھی نہیں ہوئے اور ریزروز بھی بڑھائے. اچھا تو میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کے پاس تپڑ ہو نا تو آپ کھڑے ہو جاتے ہیں. ایسی بات نہیں ہے. آنکھ میں آنکھ اب تو کہہ رہے ہیں یہ آنکھ میں آنکھ ڈال کے میں کرنا چاہتا ہوں تو کریں نا یار ذرا تھوڑا سا. جی سر. اور دوسری بات یہ بتا دیجیے کہ ملک میں بہت انرجی کرائسس ہے. ابھی آپ نے کہا کہ رشیا سے آئل لیا جا سکتا ہے. ایک پبلک ڈیمانڈ بھی ہے وہ جو ایران سے جو گیس آنی ہے. امریکہ سے تو ویسے بھی آپ کی بھی ناراضگی چل رہی ہے موجودہ دور میں. کیا یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ گیس لائن کا دیکھیں جی جی میں جی کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو 15 پیسے اور 20 پیسے اور 20 پیسے یا 26 پیسے روزانہ جو انٹر بینک میں ریٹ بڑھ رہا ہے وہ 2 روپے 1.5 روپے نہیں بڑھ رہا ہے، اور جو انٹرنیشنل جو آپ دیکھتے ہیں جو گلوبل کرنسی ہے اس کی نسبت میں ڈالر ہوتا جا رہا ہے، تو کیا یہ گورنمنٹ انٹرونشن کا؟ اچھا دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ڈالر کے اوپر آپ کی بات ہے کہ دیکھیں اس وقت انٹر بینک میں اور آپ کے جو انفارمل ریٹ ہے جو 240 پہ اب بہت بڑا فرق ہو گیا. اب پھر سے ادھر کوئی تقریباً 17 روپے کا فرق ہو گیا. وہ کیوں ہو رہا ہے؟ وہ اس لیے ہو رہا ہے کہ ہم نے ڈالر جو ہے انٹر بینک میں اویلیبل ہی نہیں کر رہے. ایل سی نہیں کھل رہی. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ مارکیٹ کہہ رہی ہے. آپ کے جو ہے اگر یہ جو ایئر لائنس ہیں ان کے اوپر وہ جو ٹکٹیں ہیں اس کے پیسے نہیں دے رہے، یہ مطلب ریپیٹریشن کے، یہ فریٹ کے پیسے نہیں دے رہے. اچھا ڈیویڈنڈ نہیں جانے دے رہے. ایک یہ پھر ایسٹیمیٹس ہوتے ہیں، میں اس میں نہیں پڑھوں گا کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ کئی بلین ڈالر جو ہے اس وقت ایل سی رکی ہوئی ہیں. اس سے یہ ہے کہ آپ جب ڈالر کو روک دیں گے، سپلائی روک دیں گے تو آپ کا انٹر بینک جو ہے وہ تو رک جائے گا، لیکن اصل میں تو وہ نہیں رکا ہوا نا. اس کا جو فرق پڑتا ہے پھر وہ آپ جو انفارمل ریٹ کو دیکھیں وہ جو بڑھ رہا ہے. پہلے انفارمل ریٹ اور ہمارے انٹر بینک ریٹ میں 1-1.5 روپے کا فرق ہوتا تھا. آج 17, 18, 20 روپے کیوں ہے؟ اس لیے اچھا اس کا جو امپیکٹ ہوگا آپ کا وہ ہوگا آپ کی ریمیٹنسز پہ. یہ کیا ریمیٹنسز ہیں جو ہمارے پاس آ رہی ہیں؟ یہ اس کو کہتے ہیں ورکرز ریمیٹنسز. یہ ورکرز جو ہمارے ادھر گئے ہیں وہ اپنی گھر گرہستی کے لیے پیسے بھیجتے ہیں، $200, $300 وغیرہ وغیرہ. آپ اندازہ کریں اس کے اوپر اگر ان کو 4,000, 5,000, 6,000 مارکیٹ میں زیادہ پیسے مل رہے ہیں تو وہ کیا کریں گے؟ وہ آہستہ آہستہ اس سائڈ پہ جانا شروع ہو جائیں گے، اور وہی ہونا شروع ہو گیا ہے. مجھے تو اس چیز کا فکر ہے کہ اگر جلدی اس چیز کو انہوں نے کنٹرول نہ کیا تو ہماری ریمیٹنسز جو ابھی 10% گری ہیں یہ اور نہ گر جائیں، اور یہ ہمارا جو ہے یہ سیلف فلفلنگ پروفیسی نہیں ہو جائے. دوسری آپ نے ایک اور بات کی تھی، آپ کو بتاؤں ایران کے ساتھ اس وقت ہم نہیں کر سکتے کیونکہ ان پہ انٹرنیشنل سینکشنز لگیں گے. اگر ہم کریں گے تو ہمارے پہ سینکشن لگ جائیں گے. لیکن ہم جو مارچ سے کہہ رہے ہیں خدارا روس سے تیل لیں، اور اب یہ پھر آ گئے ہیں کہ ہاں ہم روس سے بات کریں گے، تو 7 مہینے کیوں نہیں کی انہوں نے بات؟
کیا وجہ تھی کہ جب وہ جا کے وہ بیکی اینڈرسن نے جب پوچھا مفتاح کو کہ آپ روس سے ڈیل کیوں نہیں کریں گے، تو انہوں نے کہا ہاں کریں گے، ہم گندم خریدیں گے ان سے. اس نے کہا گندم پہ تو آپ کا خیال ہے سینکشن نہیں ہے، تو تیل پہ کدھر سے سینکشن ہوگی؟ تو اب تو یہ معلوم ہو گیا نا کہ امریکہ نے بھی کہا ہے کہ آپ لینا چاہتے ہیں لے لیں. اس وقت بھی اگر ہم کھڑے ہو جاتے، جس طرح انہوں نے کہا کہ ہم کھڑے ہو جاتے تھے اپنے مفاد کے لیے، تو آج ہمیں یہ جو پیسے جو بڑھانے پڑے لوگوں کے اوپر ہم نے بوجھ ڈالنا تھا وہ نہ ڈالنا پڑتا. تو میرا خیال میں ایران اس وقت آؤٹ ہے، روس کے پاس میں جانا چاہیے. جی یار شہریار کر لیں پھر اس کے بعد. دیکھیں وہ تو اگر ادھر سے ٹرانزیکشن ہو رہی ہو نا، ہوتا یہ ہے کہ جو باہر بندے بیٹھے ہوئے ہیں، جو ان کے مطلب جو آپریٹ جو لے کے پیسے اور یہاں پہلے آفیشلی بھیجتے تھے، وہی جناب یہاں ان کے گھروں میں روپیہ پنچمانا شروع کر دیں. یہاں حوالہ کے جو آپریٹرز ہیں وہ تو رجسٹرڈ نہیں ہیں. تو حوالے کو روکنا جو ہے وہ بہت مشکل ہے. وہ ہم نے جو میں نے PRI بنایا تھا اس وقت میں نے بنایا یہ تھا اس لیے نہیں ہوا کہ وہ آنا شروع ہو گئے تھے. میں نے کہا تھا کہ یہ ہنڈی حوالے کے پاس کیا ایسی ایڈوانٹیجز ہیں جو کہ آفیشیل ریٹ میں نہیں ہیں کہ وہ جا رہے ہیں ہنڈی کے پاس. اس میں ایک تھا کنوینئنس، 24 گھنٹے میں پیسے ملتے تھے، ریٹ اس کا ریٹ کا تھا، اور اس میں یہ بھی تھا کہ وہ وہاں کے جو بینکس اگا رہے تھے وہ کئی دفعہ کیا کہتے تھے وقت پہ پیسے بھیج دیتے تھے، ان سے بعد میں پیسے لے لیتے. یہ ساری چیزیں کروائی گئی تھیں. اب جب ریٹ بہت بڑا فرق پڑ جائے تو وہی پھر سے ایکٹیویٹ ہونا شروع ہو جائیں گے. اس میں نہ FIA جو ہے زیادہ کچھ کر سکے گی، نہ وہ کس طرح جائے گی اتنے ہزاروں لاکھوں گھروں میں جا کے ان کے پاس ریڈ کرے گی کہ تو آپ کے پاس یہ روپیہ کہاں سے آیا. اور یہ وہ لوگ ہیں جو ٹیکس بھی نہیں دیتے. تو میرے خیال میں یہ کرنا مشکل ہے، اس کو اکنامکلی ہمیں سنبھالنا پڑے گا. جی کیا کر رہی ہے؟ جی جی دیکھیں جی، جو انٹرسٹ فری بینکنگ ہے یہ اسلام کے بیچ میں ایک ایک قسم کا حکم ہے کہ بلا سود بینکنگ آپ کو بلا سود جو ہے وہ قرضے دینے ہیں. تو میں ایک لائن بولوں گا جو کہ اصل میں اس کا جسٹ ہے کہ اسلامک بینکنگ میں دیر از نو ٹائم ویلیو فار منی. مطلب یہ ہے کہ میں نے آپ کو 100 روپے دیے 1 سال کے لیے اور واپس مجھے آپ 100 ہی دیں گے، اس کی ویلیو نہیں ہے. اس کے میں کوئی ایسا ریٹ نہیں لگا سکتا ہوں کیونکہ وہ ایک میں نے روپیہ دیا آپ سے روپیہ لے لیا. یہ میں آپ کو 100 روپے کا دے دیتا ہوں، واپس میں 120 روپے کا لے لوں گا. وہ کر سکتا ہوں، ٹریڈ ہو سکتی ہے، لیکن ٹائم ویلیو فار منی نہیں ہے. تو کمنگ بیک، یہ جس وقت جب ہوا انٹروڈکشن ہوا تو عشرت حسین وغیرہ نے کہا کہ ہم جو ہے اس سائٹ پہ جانا چاہیے ہمیں، لیکن پیرلل میں جانا چاہیے. آہستہ آہستہ اسلامک بینکس جب بڑے ہو جائیں گے تو جو لوگ ہیں مسلمان ہیں یہ دوسری بینکنگ کرنا چھوڑ دیں گے اگر ان کو وہی پروڈکٹس ملنا شروع ہو جائیں گے. تو وہی ہوا 5% سے آج سے 15-20 سال پہلے اب کو 25% ہو گیا ہے. تو ہمیں بھی یہ چاہیے کہ ہم اس کو پیرلل میں رکھیں. اور ورنہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ یہ 5 سال کے بعد یا ہم پھر واپس چلے جائیں گے، اس وقت 30% ہو گیا ہوگا، 35%، لیکن 70% جو ہے ابھی بھی لوگ کہیں گے کہ اس کو دوسری کنونشنل بینکنگ بھی ہونی چاہیے. تو میرے خیال میں دنیا کے بیچ میں یہ جو بہت سوفسٹیکیٹڈ پروڈکٹس آ گئے ہیں، ڈیریویٹیوز آ گئے ہیں، اس قسم کے باقی چیزیں آ گئی ہیں، سواپس ہیں وغیرہ، تو یہ جو ہے اس کی ہمیں پروڈکٹس جو ہیں بنانی پڑیں گی اور دنیا میں ابھی تک نہیں بنی اسلامک بینکنگ میں. تو یہ بہت اچھی بات ہے. میں مسلمان آدمی ہوں، مجھے معلوم ہے کہ قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے، اس طرف ہمیں ضرور جانا چاہیے اور جلدی جانا چاہیے. اور پچھلی دفعہ جس طرح ہم سو گئے تھے 20 سال، تو ہمیں 20 سال سونا نہیں چاہیے، لیکن ہمیں چاہیے کہ اس طرح موو کریں، لیکن پیرلل میں رکھیں فی الحال. اور اس کی طرف لیکن جس وقت یہ ہو گئی تو اس میں آپ کو میں یہ بتا سکتا ہوں کہ اس کے بڑے فوائد ہیں، اور لیکن ہمیں وہ پروڈکٹس جو ہیں وہ بغیر سود کے پروڈکٹس بنانے پڑیں گے. دو سوال ہیں یہ
دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک بات ہے کہ ایک تو وہ ڈاکٹر جو ہے وہ آڈیو تھی، اس میں جو ان کو پسند آیا انہوں نے اس کو فکس کر دیا آپس میں. ہمارا مقصد صرف یہ تھا اس وقت کہنا کا کہ یہ 750 ارب روپیہ جو آپ پروونشل سرپلس آپ سے مانگ رہی ہے آئی ایم ایف، آپ آئی ایم ایف کے پاس جائیں. فنانس منسٹری کو کہا جا رہا تھا کہ آپ جائیں ان کو کہیں یہ 750 ارب روپیہ جو ہے یہ ہمارے پاس نہیں ہے، ہم اپنے لوگوں پہ لگائیں گے اس کو. تو وہ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یار شوکت ترین آپ سے کیا ایک قسم سے ایک دو لفظ ادھر سے ادھر جو ہو گئے ہوں گے وہ غلط ہو گئے ہوں گے، بالکل ہو سکتے ہیں، میں انسان ہوں یار، کوئی ایسی بات نہیں ہے. لیکن میرا ٹریک ریکارڈ دیکھیں، ملینز آف ڈالر چھوڑ کے آ کے میں حبیب بینک ٹھیک کر دیا تھا اور اپنے یہاں مجھے پیسے ہی نہیں ملتے تھے. تو مجھے یہ نہ کہا جائے کہ میں غدار ہوں، یہ نہ کہا جائے میں پاکستان کے انٹرسٹ میں بات نہیں کرتا ہوں. اس کے بعد میں نے این ایف سی ایوارڈ کیا ہے، اس کے بعد میں نے ریکارڈنگ کروایا. تو یہ جو ہے اس کو ڈاکٹر کر کے اس کانورسیشن کو پہلے تو یہ مجھے بتایا جائے کون ہے، ہو ڈیڈ اٹ، کس کے پاس یہ اتھارٹی. یہ تو سپریم کورٹ کے آرڈر ہیں کہ آپ یہ نہیں کر سکتے. لیکن آپ کا جو جواب دینے کے لیے اگر اس گفتگو میں کوئی ایسی چیز سامنے آئی ہے جس میں لگتا ہو کہ میں نے کوئی ایسی بات غلط کی ہے، بالکل غلط کر سکتا ہوں ایسی بات. اور وہ میں انسان ہوں لیکن وہ ڈاکٹر تھی، میں نے جو آئی ہے سامنے میں نے اس طریقے سے وہ بات نہیں کی تھی. چلیں آگے. سیاسی میں یقینی کیسی ہے، لیکن آپ کی حکومت ہے، پنجاب میں آپ کی حکومت ہے، صدر آپ کا بیٹا ہوا ہے، اتحادی کی زندگی میں بلوچستان میں آپ کے پاس ہے، آپ وہی کام کریں کہ وہ نان کانفیڈنس لا کے ان کو باہر نکالے جیسے انہوں نے آپ کو نکالا تھا. سیاسی میں یقینی تو آپ کی وجہ سے جب آپ لوگ سڑکوں پر لوگ جو ہے کسی کو سمجھ رہے ہیں سیاسی میں یقینی. دیکھیں یہ سیاسی بات آپ کر رہے ہیں لیکن میں اس کا جواب بھی دے دیتا ہوں. دیکھیں ہم تو اس وقت پنجاب میں بھی ہیں، کے پی میں بھی ہیں، گلگت بلتستان میں بھی ہیں، آزاد کشمیر میں بھی ہیں. لیکن جو فیڈرل گورنمنٹ ہے وہ ان کے پاس اس وقت میجورٹی ادھر ہے اور وہ جو 172 سیٹیں ان کو چاہیے وہ ان کے پاس وہاں ہے اور اس کے لحاظ سے وہ وہاں حکومت کر رہے ہیں. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جو کر رہے ہیں آپ 27 کلومیٹر کے اس پر آپ حکومت کر رہے ہیں اور باقی پاکستان جو ہے وہ مطلب واویلا مچا رہا ہے. تو اس کو رہنے دیں، الیکشن کروا لیں، پتہ چل جائے گا کہ آپ کی میجورٹی ہے یا ہماری میجورٹی. سر وہ ایک سوال کے لیے آپ کا ہو گیا، ایک ان کا سر سوال یہ تھا کہ سیاسی، معاشی اور فوجی استحکام ہی ملک اور سلامت اور عزت کی ضامن ہوتی ہے. اب فوجی تبدیلی آنے والی ہے، کیا استحکام آئے گا سیاسی اور معاشی؟ دیکھیں یار ہم نے تو اس کو بہت بڑا بات کا بدنگڑ بنا دیا ہے. یہ فوجی جو ہمارے پاس چینج ہیں، یہ تو روٹین کا میٹر ہونا چاہیے. جو سٹنگ گورنمنٹ ہے اس کو لگا دینا چاہیے میرٹ کے اوپر، جس کو وہ چاہیں میرٹ کے اوپر ہونا چاہیے. بیکاز یہ اور یہ فوج ہماری ہے اور یہ میرٹ کے اوپر ہی سارے پروموشنز ہوتے ہیں. میرا باپ جو ہے وہ فوجی تھا، مجھے معلوم ہے کہ وہ کس طرح آپریٹ کرتے ہیں. ہم نے اس کو سیاسی ایک مسئلہ بنا دیا، ٹھیک ہے جی. اور یہ میرے خیال میں اس کو ہم اس پہ توجہ ہٹائیں. ہمارا کام ہے ہمارا جو سیاسی استحکام ہے وہ معاشی جو عدم استحکام ہے وہ معاشی عدم استحکام کو جنم دیتا ہے. اس کے اوپر ہمیں توجہ دینی چاہیے. کس کی جی؟ یہ دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ مجھے نہیں معلوم اس کی روکی گئی تھی یا نہیں روکی گئی تھی. وہ اب وہ ڈی جی آئی بنے ہوئے ہیں، کافی عرصے سے ہیں، بڑے پروفیشنل آدمی ہیں، میں تو جانتا ہوں ان کو، مطلب ٹھیک آدمی ہیں وہ. ان کا کام، میں اکانومسٹ ہوں، میں فائنانس سمجھتا ہوں. مجھے یہ جو پالیٹکس ہے اس کے اوپر سوال نہ کریں تو بہتر ہے. ہاں جی آپ جی. میں نے اسحاق ڈار کو اس دن بیٹھ کے میں نے کچھ تجاویز دی ہیں اور میں نے ان کو کہا ہے کہ 3-4 چیزیں آپ کریں. یہ اس وقت جو ہے سب سے بڑی چیز جو ہے سامنے آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے کہ مارکیٹ دیکھنا چاہتی ہے اس کیش فلوز کو. آپ کی آؤٹ فلوز جو 40 بلین جو ہے اس کو میچ کرنے کے لیے ان فلوز کہاں سے آئیں گے. آپ ابھی یہ بھی دکھا دیں گے جی ہمارے جو ہے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کم ہو رہا ہے تو وہ 36 بلین ہے. تو 36 بلین کا حساب بتا دیں مارکیٹ کو پلیز، تو مارکیٹ ایک دم سٹیبلائز کر جائے گی. اس کو بھی میں نے بتایا کہ اس کو بھی کیسے کرنا ہے، وہ بھی میں نے کچھ 3-4 تجاویز دی تھی ان کو. روس سے جائیں، روس سے تیل لے لیں
اس کے بعد اپنے جو بائیلیٹرلز ہیں جدھر 28 بلین کا آپ کا ڈیٹ ہے، جس میں چائنا سب سے بڑا ہے 23 بلین ہے، ان کے پاس جائیں، ان کو ری شیڈول کروائیں. بہت ضروری ہے. یہ جنہوں نے آپ کو اس وقت جو قدزن یہ سارا کچھ آپ کے اوپر بوجھ ڈال دیا ہے IMF وغیرہ نے، ورلڈ بینک وغیرہ، ان کے پاس جائیں. جناب والا آپ نے ہمارے پہ بوجھ تو ڈال دیا ہے، آپ اس طرح کریں کہ $10 ارب جو ہے اس سال میں آپ جو دے رہے ہیں اس سے زیادہ دے دیں. وہ $10 ارب وہاں سے لیں، $10 ارب وہاں سے ریسٹرکچرنگ کروائیں. 7-8 بلین آپ کو روس سے مل جائے گا. کتنے پر بن گئے؟ 26-27 بن گئے کہ نہیں بن گئے؟ تو کرنے والے بنے نا یار. تھینک یو ویری مچ.